السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام طلعت. بہت ہی ٹائم آئی ہے، بس ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن السنة بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. ہم نے اپنے 5 رکوع کمپلیٹ کیے ہیں اب تک کے سورہ بقرہ کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے. اور پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی تھے. 5ویں رکوع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو اب ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا، اور یہ سلسلہ تقریباً اگلے 10 رکوع تک جاری رہے گا. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو پچھلا رکوع ہے اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے وہ ترغیب اور ترہیب، یعنی کہ ان کو جسے کہتے ہیں تھوڑا سا ایک نرمی کا بھی انداز ہے، انہیں ایک تھوڑا سا جھنجھوڑ کر انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ تم لوگ تو پہلے سے ہی اہل کتاب ہو، تو تم صرف اور صرف جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے یہ جو اب آخری کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آئی ہے اپنے آخری نبی پر، اس کے انکار کرنے والوں میں پیش مت بنو، کیونکہ تمہارے پاس جو رولنگز آلریڈی ہیں وہی تھوڑی بہت ماڈیفائی ہو کے امپلیمنٹ ہوں گی. تو اگر تم واقعی ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے تو معاملہ بہت آسان ہے، کیونکہ پہلے سے ہی تمہیں جو ہے وہ شرعی احکامات اور عبادات کی عادت ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ان کو جو ہے یہ ان کے پہلے سے ایک اہل کتاب ہونے کا، اہل ایمان ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ریمائنڈر دیا ہے، یعنی ایک اس کہہ لیں کہ ایک تعلق کے ذریعے جو ہے وہ انہیں جھنجھوڑا. تو اس کے بعد اب جو رکوع جو چھٹا رکوع ہے اس سے آنورڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ ایک مقدمہ ان کا کلوز کیا جا رہا ہے، ایک فردی جرم ان پر عائد ہو رہی ہے. تو اس فردی جرم میں جو ہے وہ میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر، ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر تقریباً 2000-2500 سال یا 4,500 سال تک جو بھی انبیاء کا سلسلہ رہا، اور پھر ان کے عروج و زوال آتے رہے مختلف، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں وہ بہت ساری ہیں. لیکن ان پرٹیکولر سورہ بقرہ کے ان رکوع میں جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جن نعمتوں کا ان پر، اپنی جن فضیلتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ جب ان کو فرعون سے نجات ملی اور وہ صحرائے سینا میں جا کر آباد ہوئے، اور وہاں پر جو انہوں نے عرصہ گزارا ہے اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ یروشلم میں یا سرزمین شام میں داخل ہوتے، تو یروشلم میں سیٹل ڈاؤن ہونے سے پہلے تک اور مصر سے نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ صحرا میں رہے، خاص طور پہ ان واقعات کی طرف جو ہے وہ ان واقعات کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ مینشن فرمایا ہے. تو یہاں پر پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ جو چھٹا رکوع ہے اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی آیات ہیں، آیا نمبر 59 سے آیا نمبر 47 تک، ٹھیک ہے، سوری آیا نمبر 47 سے آیا نمبر 59 تک ہے. اور یہ تقریباً بنیں گی ہماری کتنی بنیں گی، کتنی بن جائیں گی، آپ بھی کچھ میس کر لیا کریں نا، کبھی کبھی میرے بیچاری کا بھی دماغ جواب دے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے آلموسٹ جو ہے وہ 12 آیات بن جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ 12 آیات کا یہ رکوع ہے. اس میں ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ان 2 آیات کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ جتنے بھی ہم کور کر سکیں. تو آ جائیں جناب، کون کرے گا تلاوت؟ کسی نے کچھ ٹائم پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ابھی ہم لے نہیں سکے تھے اس دن انہیں، اب میرے ذہن سے نکل گیا وہ کون تھیں. خود سے اگر ان کو یاد ہے تو وہ آ جائیں اور کر دیں پلیز تلاوت، ورنہ پھر کوئی بھی جو ہے وہ والنٹیئر کر دیں آپ میں سے. جنی بینش آپ کر دیجیے پلیز. جی 47 سے 59 تک کر دوں؟ اب 47 اور 48 ابھی یہ دونوں دیکھیں گے پہلے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह खैर कसीरन कसीरा, बारकल्लाह फी। एक पॉइंट बहुत ज़रूरी आप लोगों से हमारे सबके जहन से निकल जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम जब भी कुरान की रेसिटेशन स्टार्ट करेंगे, आऊज़ु बिल्लाह विल बी मस्ट, ठीक है। सूरह नाहल की आयत है, जब तुम कुरान पढ़ने लगो, जब तुम कुरान की तिलावत शुरू करो तो शैतान से पनाह मांग लिया करो। तो चूंकि ये एक हमारे पास कुरानिक रेफरेंस आ गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डायरेक्ट हुक्म है हमारे लिए, तो हम इसे इंशाल्लाह हमेशा मलहूज़ खातिर रखेंगे। अच्छा, तर्जुमा देख लेते हैं। ए बनी इसराइल, तुम मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी जहानों पर। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान को कुछ फ़ायदा नहीं देगी, और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई इवज़ लिया जाएगा, और ना उनकी मदद ही की जाएगी। इसमें ये जो पहला पार्ट आ रहा है हमारे पास ना, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु, ये हम देख रहे थे कि 5वां रुकू भी जो हमारा स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल इसी से स्टार्ट हुआ था। यानी ये पार्ट जो, ये हाफ पार्ट ऑफ आया जो है, वहाँ पर भी सेम था और यहाँ पर भी सेम था। अब वहाँ पर जैसे आपको बताया, अंदाज क्या था कि उन्हें ईमान की तरफ दावत देनी थी, उन्हें ये याद दहानी करवानी थी कि वो ऑलरेडी अहले ईमान और अहले किताब हैं उस ताल्लुक की। और लेकिन ये कि इस बात को लेकर वो अपने आप को जो प्रिविलेज्ड समझ रहे थे, उसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुख जो है उस नेमत का, वो अपनी ज़ात की तरफ दोबारा उनकी तवज्जो मबजूल करवाई कि ये जो नेमत तुम्हें मिली है ये मेरी अता करदा है, ठीक है। ये कोई तुमने अपनी किसी अमल की वजह से नहीं कमाई, ये कोई तुम्हारा इस्तेहकाक नहीं था, तुम्हारा प्रिविलेज नहीं था। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्योरली अपनी तरफ से जो है ये एक नेमत दी है एक कौम को, एक नस्ल को, और फिर उनको टेस्ट किया है, क्योंकि जहाँ पर नेमत आती है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अब यहाँ पर जो है वो नेमत, कौन सी नेमत है, किस नेमत की बात हो रही थी, ये हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। मैंने देखते हैं आपको कितना याद है कौन सी नेमत की बात है इन पर्टिकुलर, ठीक है। तब भी हमने बहुत सी नेमतें गिनी थी, लेकिन इन पर्टिकुलर हम कौन सी नेमत की बात यहाँ पर लेते हैं, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताना है। जी साथिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबूवत की बात कर रहे थे ना हम लोग लास्ट टाइम, जो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत उन पर उतारी थी, किताब। फजीलत में वो आ जाएगा कि उन्हीं में अंबिया का सिलसिला रहा था। और अब हाँ, बहुत क्लोज हो, लेकिन उसके लिए एक और पर्टिकुलर वर्ड है। फरीहा, फरीहा कुछ ऐड करना चाह रही है यहाँ। इल्म, मैं हूँ ना, इल्म जिनको अल्लाह ताला ने अता किया था। इल्म तो पूरी नौ इंसानी के लिए है। नेमत जो है ना वो नेमत हिदायत है, ठीक है। हिदायत में एक्चुअली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इल्म भी आ जाता है, नबूवत भी आ जाती है। नेमत हिदायत जो है वो अगर हम देखें, जैसे जो है वो डॉक्टर इसरार इस पर बहुत प्यारी बात करते हैं हमेशा। वो ये कहते हैं कि वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल को, बेटों को, इन सब चीज़ों को भी नेमतें कहा है, ठीक है, कुरान में ही जो है वो इनका जिक्र आया है। लेकिन ये कि जो एक एब्सोल्यूट नेमत है ना हमारे पास, जो किसी भी तरह बाउंड नहीं है, रिलेटिव नहीं है, वो है नेमत हिदायत। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी नेमतें हैं ना वो रिलेटिव हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल की नेमत दी है, अगर वो माल हराम के ज़रिए कमाया गया हो, या अगर उस माल का खर्च हराम पर हो, या अगर उस माल में इसराफ हो, या अगर उस माल में बुखल हो, उस माल के ज़रिए दूसरों का हक मारा गया हो, तो अब क्या ये माल हमारे लिए नेमत होगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा, जहमत बन जाएगा। लेकिन अगर इस माल के साथ हिदायत आकर कंबाइन हो जाएगी, यानी हमें इस बात की हिदायत मिल जाए, हमें इस बात की इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं कि हमने इस माल को अल्लाह की रज़ा के लिए कैसे खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कब करना है, कब नहीं करना, और अगर हम उसको फॉलो करें तो इसका मतलब है अब वो माल हमारे लिए नेमत है। लाइकवाइज औलाद के बारे में भी इसी तरह है। यानी बाकी हिदायत के अलावा और कोई भी नेमत अगर ऐसी है जिसे अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो हमारे लिए जहमत बन जाएगी। जबकि अगर वो हिदायत के साथ कंबाइन हो जाएगी, हिदायत का एक्चुअली मतलब क्या होता है, एक ऐसा तोहफा जो आपको ज़रूरत के लिए दिया जाता है, ठीक है। हदिया जो जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में हदिया या हदी,
یہ ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہدایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دس ورڈ ہدایہ کنٹینز دا میننگ کہ ہمیں ایسی انسٹرکشنز مل جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی بھی پرٹیکولر جو اللہ کا نے ہمیں ٹول دیا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اٹس جسٹ لائک کہ اگر ہمیں کوئی کار دے دیتا ہے تحفے میں لیکن نہ ہمیں چلانی آتی ہے نہ ہمیں اس کا کچھ کوئی ABC اس کی پتہ ہے تو کیا وہ ہمارے لیے گفٹ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہم اگر وہ ہمارے لیے گفٹ ہے بھی تو ہم اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح جو ہدایت کی نعمت ہے نا یہ ہمیں اصل میں یہ بتاتی ہے ہماری پوری زندگی کے بارے میں انسٹرکشنز دے دیتی ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے یہ زندگی ہم اس طرح گزاریں, کیسے اس زندگی میں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہر ٹول کو ہم ایسے استعمال کریں کہ یہ ہمارے لیے کامیابی کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے. یعنی ایک مینول ہے, ہدایت جو ہے یہ ایکچولی ہمارے لیے انسٹرکشنز کا ایک مینول ہے. تو یہ جو ہے وہ جیسے کسی کے پاس کمپیوٹر ہے اگر اس کو چلانا نہیں آتا تو اس کے کسی کام کا نہیں ہے. اگر وہ اس کو ایک مینول انسٹرکشنز کے ذریعے پھر اس کو ایک استاد بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول کتاب کے ذریعے بھیجے ہیں اور استاد جو ہے وہ انبیاء کی شکل میں بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہدایت جو ہے وہ اس کے سورس, اس کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام اقوام عالم پر, تمام اقوام پر. بیسیکلی یہاں پر عالمین کا مطلب جہان کا مطلب آسمان زمین نہیں ہے, یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مختلف اقوام جو انسانوں سے متعلقہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یا انسان اور بنی نوع جنات بھی, کیونکہ جنات میں کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ انسانوں میں ہی انبیاء کو بھیج کر جنات کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہدایت جو ہے ہمارے پاس مختلف شکلوں میں آتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو اس کی آپ کہیں کہ ایک چوٹی کی شکل ہے وہ ہے نبوت. اور یہ ہے وہ نبوت جس کے لیے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ جو بیٹے ہیں ان میں سے حضرت اسحاق سے جو ہے یہ سلسلہ پہلے چلا ہے بنی اسرائیل میں نبوت کا. کتنے بیٹے ان کے, کتنی ان کی آل تھیں, ان کی کتنی بیویاں تھیں, یہ ڈسکس ہوا تھا لاسٹ ٹائم. 3 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے. ہاں سعدیہ 3. ٹھیک ہے. تو 3 بیویاں تھیں, ایک کتورہ تھیں, ہاجر اور سارہ علیہم السلام. تو ان میں سے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سارہ کی جو نسل چلی ہے حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اور پھر بنی اسرائیل. تو ان میں جو ہے اس پروجنی میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے. ٹھیک ہے. پھر بنی اسماعیل جو حضرت ہاجر علیہ السلام کی جو پروجنی ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں, آپ سے لڑی نہیں چلی نبوت کی, آپ سے جو ہے وہ آگے جو سلسلہ ہے وہ پھر صرف آخری نبی آئے آگے جا کر. تو آپ میں یعنی پہلے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بس پھر آخری نبی آئے, درمیان میں لڑی نہیں رہی, چین نہیں رہی. یہ جو کنٹینیوس چین ہے نا یہ بنی اسرائیل میں اتاری گئی ہے نبوت کی اور انبیاء کی اور کتابوں کی اور صحائف کی. تو یہ مسلسل گائیڈڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار آل دوز سینچریز, فار آل دوز ملینیمز, یہ گائیڈڈ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈائریکٹ گائیڈنس میں. یعنی ان کو تو ہدایت کیسے دی گئی ہے, نہ صرف کتابی مینول کی شکل میں بلکہ استاد بھی آتے رہے, انبیاء بھی آتے رہے, وہ پریکٹس بھی کر کے دکھاتے رہے ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اس ہدایت کو اور اللہ کے مختلف احکامات کو کس صورت میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب سلسلہ آیا ان سے آگے بڑھا تو باقاعدہ وہ امت بن گئے, ایک پوری شریعت اتار دی گئی, ایک پورا طریقہ کار دے دیا گیا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو یہ جو دوبارہ اب جو سلسلہ ہے چھٹے رکوع سے وہ سلسلہ ہے, اب ان کے اوپر پورا ایک مقدمہ قائم ہو رہا ہے, فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تو دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو پہلا پارٹ ہے اس میں یہ ان کو ریمائنڈر دیا ہے کہ دیکھو یہ جو میری نعمت تھی کہ نعمت ہدایت کی پوری چین جو ہے وہ تمہیں دی گئی, بنی اسرائیل کو دی گئی. جب بھی بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل ڈائریکٹلی ان کو خطاب کیا گیا ہے, تو یہ جو میری نعمت ہے یہ میری طرف سے تھی ایکسکلوزیولی, اور تم اب آ کر اس طرح تمہارے فطرت میں بگاڑ آ گیا کہ بجائے اس نعمت کی قدر کرنے کے تم نے اسے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. اور یہ صرف بنی اسرائیل کی نہیں ہے, یہ انسان کی ایک ویسے بھی سائیکی ہے, جرنلی بھی انسان کی سائیکالوجی میں بات ہے. جب قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب چیلنج دیتا ہے کہ میں ان میں سے بہتوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا اور تو ان میں سے بہتوں کو نہ شکرہ ہی پائے گا. نہ شکرہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈے اینڈ نائٹ ہمیں اس کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں.
ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہم موو کر سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، اپنے کام خود کر سکتے ہیں، ہمارا دماغ دن رات جو ہے وہ کام کرتا ہے، ہمیں نیند کی نعمت حاصل ہے، ہمارے جتنے بھی انٹرنل سسٹمز ہیں وہ بالکل اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، ہمارا دل خود دھڑک رہا ہے. کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ کی ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں 24/7 اویلیبل ہیں. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جب بنی اسرائیل کو ایک اتنا لمبا عرصہ ان کے اندر ہدایت، کتابیں، انبیاء کا سلسلہ رہا، اور جبکہ اللہ نے انہیں تینوں پروجنیز میں سے چوز کر کے فضیلت دے کر جو ہے وہ انہیں باقی لوگوں پر سے انہیں چوز کیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار بنتے، ہر آنے والے نبی کے معاون بنتے، بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھ بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوتے، بجائے اس کی انہوں نے کیا کیا؟ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. اور فار گرانٹیڈ لینا پہلی سٹیج ہوتی ہے. اس سے اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری محنت، میری ریاضت، میری انٹیلیجنس کی وجہ سے ایسا ہے کہ یہ سب مجھے حاصل ہے. یعنی اب انسان ایروگنس کی سٹیج پر چلا گیا. تو جب ایک نعمت مسلسل رہتی ہے تو پہلی سٹیج کیا آ جاتی؟ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف مائنڈفل نہ رہے، اگر انسان دن رات اس کو یاد نہ کرے، جب یہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو اور اس کو یاد کرتے رہو. ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد کرتے رہنے سے ہمیں بار بار احساس ہوگا. تو جب انسان یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے. ہر دن جب ہم اٹھتے ہیں اور ہماری تمام قوا اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جو ہے وہ جیسے کہ وہ پچھلے دن کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ایون جو ہم صبح جاگتے ہیں، ہمیں نئی زندگی ملتی ہے ہر صبح، اس زندگی کا مل جانا چونکہ ہمیں یہ روزانہ مل رہی ہے بہت سالوں سے، تو ہم کبھی بھی اس نعمت کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں موت ہی نہیں دے دی نیند میں. وہ جو ایک چھوٹی موت تھی اس سے ہمیں اللہ نے الٹیمیٹ موت کی طرف ہی نہیں پہنچا دیا. ہمیں ایک دن اور زندگی کا ملا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کا بندہ بنیں، کوشش کریں اس کے راستے میں. رادر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سب کو جو ہے وہ فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو میرا حق ہے، مجھے تو ملنا ہی چاہیے تھا. اور ایون ورس نیکسٹ اسٹیج پر جب چلے گئے، جب انسان مزید اللہ کی نعمتوں کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اگلی کیا اسٹیج آ جاتی ہے؟ وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میں نے خود حاصل کیا، چونکہ میں اپنی بہت ایکسرسائز کرتی ہوں، چونکہ میں اپنے جسم کا خیال رکھتی ہوں، میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتی ہوں، چونکہ میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، اس وجہ سے جو ہے یہ مجھے سب حاصل ہے. چونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے، اسی لیے ہمیں جو ہے وہ آج بڑے بڑے گھر نصیب ہیں. چونکہ میں نے اپنی اولاد پہ بہت محنت کی ہے، جبھی میری اولاد جو ہے وہ میری فرما بردار ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی دیٹس واٹس ہیپنڈ ود بنی اسرائیل. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو انبیاء آ رہے ہیں، یہ جو کتابیں آ رہی ہیں، یہ تو چونکہ ہم لوگ ہیں ہی اتنے اچھے، یہ تو چونکہ ہم ویسے ہی اتنے پریویلیجڈ ہیں، یہ تو چونکہ باقی اقوام پر ہمیں ویسے ہی جو ہے وہ ہم ہیں ہی کوئی بہت اعلیٰ انسان، جب بھی یہ ہم پر یہ سلسلہ آ رہا ہے. اور پھر انہوں نے اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کر کیا کرنا شروع کر دیا؟ خود یہ بات انبیاء کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنی شروع کر دی کہ کون سا نبی ایسا ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، کون سا نبی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو خواہشات نفس کا ہم نے اب ایک پورا سلسلہ اپنا شروع کر دیا ہے، ایک چکر ہے پورا، اس کو تھریٹ ہو جاتی ہے ہمارے سسٹم کو، ہماری اجارہ داری کو، تو اس نبی کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے جب وہ اللہ کے انبیاء پر نہ صرف یہ کہ پھر ایمان لانے سے انکاری ہوئے، بلکہ پھر یہ کہ ان کے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا. تو بہرحال یہ تو خیر ڈاؤن دا لائن ہوا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہیں یہ فضیلت دی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ اس فضیلت کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ لا تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو نہیں چھونے والی جہنم کی آگ بس یہ کہ سوائے گنتی کے چند دن. ٹھیک ہے، اور جب آت کی گنتی آتی ہے، معدودات آتا ہے یہاں پر، تو یہ آیا کو آپ دیکھ لیجیے گا، یہ آئے گی بھی آگے سورہ بقرہ ہی کیا آیا ہے. جب اس طرح کی گنتی آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اینی نمبر لیس دین 10 اور لیس دین 10. ٹھیک ہے، ایکچولی لیس دین 10. تو یعنی یہ 10 سے، یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ گنتی کے 2-4 دن، یعنی ہم بس ایسے 2-3 دن ہی رہیں گے اگر ہم آگ میں پھینکے بھی گئے، کیونکہ ہم تو اتنے پریویلیجڈ ہیں یہاں پر، چونکہ ہم جو ہے وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں، باقی انسانیت گویم ہے. لہٰذا اگر ہمیں جہنم کی آگ میں، اول تو یہ کہ ہم ڈالے نہیں جائیں گے،
ٹھیک ہے، اول تو یہ ہم ڈالے ہی نہیں جائیں گے، لیکن اگر ہمیں ڈالا بھی گیا تو ہم صرف 2-3 دن رہیں گے گنتی کے، اس کے بعد ہماری چھٹی، ہمارا تو ہمیشہ کا ایبورڈ تو جنت ہے، ہم وہاں آ جائیں گے۔ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا، وہ ہمارے لیے تھوڑا ہے۔ تو یہ سائیکالوجی ہو جاتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل ملنے والی نعمتوں کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں پر کراس ریفرنس کرنا چاہیں، جو سورہ کہف آپ لوگ ماشاءاللہ ہر جمعے پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے سے بھی اب آپ میں سے کافی لوگ ویل اویئر ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوگا، تو جو 2 اصحاب کا واقعہ آتا ہے، جس میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نے 2 باغات دیے ہیں، ان کے درمیان آپاشی کا آئیڈیل نظام ہے اور اس کے پھل کبھی کم نہیں ہوتے سالہ سال۔ تو اس کے ذہن میں کیا بات بیٹھ گئی ہے، جبکہ اس کو دوسرا دوست جو کہ خود اتنا وہ نہیں ہے ویل آف، اور وہ اس کو ٹانٹ بھی کرتا ہے بلکہ کہ دیکھو تمہارے پاس تو نہ اس طرح بیٹوں کی فوج ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اتنے یہ پھل، تمہارا کیا بنے گا؟ تو وہ جب اس کو یہ کہتا ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو جس نے جو ہے وہ تمہیں یہ سارا کچھ دیا، تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جبکہ تم اپنے باغات میں داخل ہوئے تو کیوں نہ تم نے ایٹریبیوٹ کی اس کی بیوٹی اللہ کی طرف؟ تو یہ ہے کہ کہتے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو وہ جو افلوئنٹ ہے، جو امیر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آخرت کا کوئی سلسلہ آنے والا ہے، حالانکہ ابھی اس نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، کوئی ایسا شرک بھی نہیں وہ کر رہا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کے کوئی معبودوں پہ چکے مان لے آیا ہوں لہٰذا نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سائیکالوجی کا بگاڑ جب بڑھتا جاتا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو وہ کیسے انسان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ تباہی کے گھڑے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بات کتنے چھوٹے سے شروع ہوتی ہے، ہمیشہ ہماری جو ہمیں ہر وقت نعمت اویلیبل ہے، ہم اس کی طرف سے غفلت میں پڑ گئے۔ صرف اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اس کو روزانہ ریئلائز نہیں کر رہے اپنی زندگی میں، اور وہ ہوتی ہوتی کہاں چلتی گئی کہ پہلے انسان خود کو پریویلیج سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، پھر وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے چونکہ اگر وہ آخرت پہ بلیو کرے گا تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانے کے اوپر ایمان لائے گا تو اسے بہرحال اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا، اور وہ چونکہ اس حقیقت کو مانتا نہیں ہے لہٰذا وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ جو وہ شخص ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، وہ کہتا ہے اول تو یہ کہ میں گمان ہی نہیں کرتا کہ آخرت کبھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے، پھر لیکن چلو اب اگر ہم مطلب تھوڑا بہت اندر سے ضمیر ہے وہ کہتا ہے بھئی اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو دیکھو آخرت پر تو ایمان رکھنا پڑے گا، تو شیطان اگلے دھوکے میں ڈالتا ہے، پھر شیطان وہ کیا کہتا ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو بھئی مجھے تو امید ہے کہ جس طرح میں یہاں پر اتنا زیادہ مطلب مجھے اللہ نے ہر چیز مجھے یہ میری چلتی پھرتی دی ہے، اسی طرح میں وہاں بھی نوازا جاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر زیادہ انسان کی جو ہے وہ ایک نفسانی بیماری، اس کے دل کا ایک جو پرابلم ہے، جو نقص ہے، وہ کیسے چھوٹے سے شروع ہوتا ہے لیکن انسان کو بالکل وہ تباہی ایون کفر تک لے جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ آخرت کبھی قائم ہوگی، کیا یہ جو ہے وہ ایمان بالآخرت کا انکار نہیں ہے؟ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں یہ چیزیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ابھی سائیکالوجی کو دوبارہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ پہلی بات ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے یہ جو سمجھ لیا تھا کہ اب آخری نبی کا جو تقرر ہے اس میں کوئی معاذ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد تم لوگوں کی پسند کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ سارا تمہاری ہی نسل میں رہا اور تم نے اب ایسا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ نعمت خاص جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈسکریشن کی وجہ سے تمہیں ملی تھی، تم نے کوئی کمپٹیشن نہیں کیا، کہیں تم نے پروو نہیں کیا تھا، کوئی ایسا نیک مال کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا کہ جس میں تم نمبر 1 پہ آئے اور پھر تمہیں یہ نعمت دی گئی، سوللی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ جسٹ لائک جو ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ، اسے ہم ارن نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ہم روزانہ اٹھ کے ہمیں اللہ نے ہم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ ہم اٹھ کر جو ہے وہ 10 لاکھ دفعہ الحمدللہ کی تسبیح کریں گے تو ہمیں آئی سائٹ ملے گی روزانہ کی، اس دن کی آئی سائٹ حاصل کرنے کے لیے 24/7 ہمیں اتنی دفعہ جو ہے وہ الحمدللہ بولنا ہے، اس دن ہمیں چلنے پھرنے کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 لاکھ دفعہ الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے تو ملے گی۔ یہ سوللی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انعام سے ہمیں دے رہے ہیں، اپنی عطا سے ہمیں دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ تم لوگوں کا کوئی استحقاق نہیں ہے، تم لوگ پریویلیج نہیں ہو، تم لوگوں نے اسے ارن نہیں کیا کسی بھی طرح، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی تھی۔ اور اس پہ مستزاد جو تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ ہم تو بہت پریویلیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ یوم جزا آئے گا تو وہ ایک ایسا دن ہوگا
کہ کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ سارے کے سارے دروازے جس سے یہ فالس بیلیف آ سکتا تھا کہ میں اس دنیا میں عمل نہ کروں لیکن کسی بھی طرح میری وہاں چھوٹ ہو جائے گی، یہ جو ایک بے وقوفانہ جو ہے وہ جسے کہنا ہے نا کہ ایک تھاٹ ہے، تھاٹ پروسیس ہے، یا یہ احمقوں کی جنت میں رہنا، یا یہ وہ دھوکہ جس میں شیطان انسان کو رکھتا ہے، یہ جو ہے نا یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بالآخرت میں ضعف کا آ جانا، کمزوری کا آ جانا، تو یہ اس کے سارے ایوینیوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت سے کلوز کر دیے ہیں۔ کوئی جان نہ کسی کو فائدہ دے گی، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ انبیاء کے ساتھ ریلیشنز اور یہ چینز اور یہ تمہارے وہ رشتہ دار تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے انبیاء سارے جو بھی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو یہ چونکہ تم ان کے کوئی قریبی رشتہ دار تھے، فلاں ان کا جو ہے وہ تایا تھا، فلاں کزن تھا، تو کوئی اس نسب کی وجہ سے، کوئی اس تعلق کی وجہ سے چھوٹ ہو جائے گی۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی تعلق ہو اور وہ خود بھی نیک انسان ہو، then there's something else۔ لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ بھی کوئی عمل کرنے کی، بھئی ہم تو انبیاء کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بارے میں جو ہے نا وہ پھر اس قسم کی جو دھوکہ ہے جس میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جیسے اب اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، اگر ہم بنی اسرائیل کی تو چلو یہ سوچ تھی کیا ہماری بھی یہ سوچ ہے؟ یہ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، کیا ہماری ایسی کوئی سوچ ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کو کبھی ایسی باتیں کرتے سنا ہے؟ سنا ہے ہم میں سے کسی نے؟ آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ کس نے بھی نہیں سنا؟ واہ، ہم تو بڑے زبردست جو ہے وہ ہو گئے، اس کا مطلب ہے بس فریحہ کہہ رہی ہے کہ ہیں، باقی سب جو ہے وہ بالکل شانت ہیں، ہے نا، آرام سے سکون سے۔ چیٹ میں ہی لکھ دو کوئی اللہ کا بندہ۔ تو دیکھیں ہم بھی جو ہے وہ، مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا لیکن میں نے تو خیر بارہا یہ بات سنی ہے، ہم تو بس اپنے نبی کے امتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ بس ہم تو جو ہے وہ اللہ بس ہماری تو مغفرت کر ہی دے گا، ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کری جو اللہ کے راستے میں اسٹرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی اپنی، جیسے ہم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو ویسے ہی کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک بس ہم نے وہ کہتے ہیں نا زبان کی چسکے کو، نیکی کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی دل کی بھی تسلی ہو جائے، عمل نہیں ٹھیک کرتے اپنا، ہم صرف ایک وہ نیکی کا ایک وہ کہ یہ کرنے کے لیے کہ دل کو ایک تسلی ہو کہ ہاں بھئی اللہ کا نام لے لیا، تو بس وہ پھر تھوڑی سی دل گداز والی باتیں کر کے بھی پھر اینڈ پر نہیں بھئی ہم تو بہت گنہگار ہیں، اور یہ ہے کہ بس ہاں ہم تو لیکن چلو اپنے نبی کے امتی ہیں ہم، بھئی ہمیں جو ہے وہ کیا چلے جائیں گے آگ میں تو تھوڑے دن رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیے ایگزیکٹلی قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں نا، لا تمسن النار الا ایام معدودات، آج اس موجودہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، جیسے وہ کہتے تھے نا کہ سوائے گنتی کے چند دن، ایسے ہی میں نے تو بہت سے لوگوں کو سنا ہے وائل جو ہے وہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک بڑے ہوتے ہوئے بہت سے ایڈلٹس کو یہ بات کہتے سنا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر چلے بھی جائیں گے آگ میں تو بھئی پھر الٹیمیٹلی تو نکل ہی آئیں گے نا، کوئی نہیں وہاں کچھ دن ہی رہیں گے، پھر ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر نکال لیں گے ہمارے نبی ہمیں وہاں سے۔ اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جانا اور یہ بات سوچنا ان اٹ سیلف جو ہے نا اس سٹیٹس کی توہین ہے جو اللہ نے ایک انسان کو اپنا بندہ ہونے کے حساب سے عطا کیا ہے، کچھ جا کے امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرنا اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا، تو اپنے معاشرے میں میں نے تو ایٹ لیسٹ یہ سوچ بہت عام دیکھی ہے، یا پھر لوگ کہہ دیتے ہیں عام طور پہ کہ وہ جی ہماری تو میری جو ہے میری تو پوتی جو ہے، میری نواسی جو ہے، یا میرا جو بھتیجا ہے یا میرا جو بھانجا ہے بھئی وہ حافظ قرآن ہے، تو ہم تو ان کے آس پاس کی 7 نسلوں میں آ جاتے ہیں، تو ہم تو ویسے ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یعنی ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان عدل پر یہ ایک بلیسفیمی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واقعی پہچانا جیسے کہ اللہ کو پہچانے جانے کا حق تھا، اور اعمال کیے اللہ کے تقوی اور اس کی خشیت سے، کیونکہ وہ جان گئے اللہ کی عظمت کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ بے وقوف تھے یا ہم بے وقوف ہیں،
پھر انہیں کیا مصیبت تھی کہ وہ اپنی گردنیں بھی کٹواتے رہے اور اپنی جانیں بھی دیتے رہے اور اللہ کے لیے اس قدر نیک اعمال کر کے گئے. یٹ ان کو جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے قبول کیے یا نہیں، پتہ نہیں وہ ہماری ان نیکیوں کو جو ہے وہ کس طرح ترازو میں رکھے گا، پتہ نہیں اس میں کتنا اخلاص تھا، کتنی ریاکاری تھی. پھر بھی وہ یہ فکر کے ساتھ اس دنیا سے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا ہی تو کس طرف نیا پار لگے گی. لیکن یہاں ایک طرف ہم ہیں کہ اعمال کی درستگی کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اعمال کی درستگی تو ایک طرف، ہم تو ایمان اور عقائد کی درستگی سے بھی غافل ہیں، سخت غافل ہیں. اور ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو عقائد میں ایسے مقام پہ ہوتے ہیں کہ ان کا دین اسلام میں ہونا ہی خطرے پہ ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ کہیں ہم کوئی شرکیہ عقائد میں تو نہیں مبتلا، کہیں ہم بدعات کے عقائد میں تو نہیں مبتلا، کہیں عقائد کا ٹیڑھ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ کفر تک لے جا رہا ہو. بٹ اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا تو جو ہے وہ فلاں گزرا تھا 4 نسل پہلے، حافظ قرآن تھا، بس وہ اس کی وجہ سے ہمارے تو 7 نسلوں کی جو ہے وہ، یعنی اس سے جو ہے وہ ہم عمل کی اہمیت کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. جبکہ قرآن پورا کا پورا، اگر ہم قرآنک کانسیپٹ دیکھیں تو قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ آمن و عامل الصالحات ہے. عامل الصالحات، جب تک صالح اعمال ساتھ نہیں ہیں، ایون خالی ایمان بھی کوئی اس طرح فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ پریکٹیکلی ایگزیبٹ کر کے اللہ کو نہیں یہ بتایا گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، صرف آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جب تک اس کے لیے قربان نہیں کیا اپنا نفس یا کوئی بھی شے جو پسندیدہ تھی، جب تک اس کے لیے اس کی قربانی اس کی محبت میں دی گئی قربانی کی وجہ سے ٹارچر سے نہیں گزرے ہیں، ہلا دینے والی آزمائشوں سے نہیں گزرے ہیں، تب تک جو ہے وہ یہ کلیم کرنا کہ بھئی ہمیں تو خالی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے، یا وہ ہماری نسل میں کوئی فلانا بزرگ گزرا ہے، یا میرا کوئی جاننے والا حافظ قرآن ہے اس وجہ سے میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ایک انتہائی سخت درجے کی جہالت ہے، بے وقوفی ہے، بلکہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر بلیس فہمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تمہیں ملے گا وہ تمہاری کوشش کا عوض ہے، جو بھی تمہیں ملے گا وہ تمہاری کوشش کا عوض ہے. ایون یہ کہ مرنے کے بعد جو چیزیں صدقہ جاریہ رہ جاتی ہیں، وہ جو 3 صورتیں ہیں، وہ بھی ایکچولی وہی ہیں جو انسان ان کا راستہ، ان کا دروازہ اپنی کوششوں سے اپنی زندگی میں کھول کے جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کو آگے ٹرانسفر کر کے جاتا ہے تاکہ اس کے اسٹوڈنٹس رہیں اور وہ علم پھیلتا جائے، تو یہ اس انسان کی اپنی کوشش تھی نا، جب بھی اس کا صدقہ جاریہ رہا. اس کی نیک اولاد میں کی پرورش میں، اس کو نیک بنانے میں اس کی کوشش ہوگی تو وہ نیک دعا اپنے ماں باپ کو یاد رکھے گی دعاؤں میں، تو وہ نیک اولاد اسی طرح صدقہ جاریہ ہوگی. یا یہ کہ پھر وہ کوئی ایسی چیز جو وہ لگا کر چلا گیا یا بنا کر چلا گیا جسے جو ہے وہ انسانیت فائدہ اٹھاتی رہی، تو یہ بھی تو اس کی اپنی کوشش ہی تھی. تو ہر وہ شے جو اپنی کوشش سے ہے اسی کا ہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ اسی کا ہوگا. تو اعمال کے علاوہ یہ ایک مفروضہ گھڑ لینا کہ بھئی میں تو بس میری تو نہیں پار ہے، بس میں تو چونکہ فلاں کا بہت دور سے رشتہ دار لگتا ہوں تو اس لیے میں تو وہ غوث صاحب کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوں رشتے میں، نند کا بیٹا، تو میں تو اس وجہ سے میرا تو جناب سارے میری تو کوئی نہ حساب کتاب ہونا ہے نہ کچھ اور بس میں یہ سارا وقت یہ تسبیح چپتا رہوں گا کہ میری تو ان کے ساتھ یہ ریلیشن ہے، اور آؤٹ آف دس ریلیشن اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی مجھے جو ہے وہ جنت میں بھیج دیں گے، اور بس جنت میں داخل ہونا اتنا آسان ہے. حالانکہ جنت میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے، سورہ بقرہ ہی کی آیات آئیں گی آگے، ٹھیک ہے، کہ جنت میں داخل تم یوں ہی نہیں کر دیے جاؤ گے، وہ کس طرح کی آزمائشیں جن سے گزرنا پڑے گا وہ یہ آئے گی انشاءاللہ آیت، اور ہم اس کو پڑھیں گے. تو اس میں یہ جیسے آپ دیکھیے کہ ہم جب جو ہے وہ ہم سبھی پروفیشنل سٹڈی کریں چاہے ہم نان پروفیشنل سٹڈی کریں، ایگزامس تو سبھی دیتے ہیں، تو جب ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں. مجھے تو یاد ہے ہمیں 2-3 مہینے دے دیے جاتے تھے کہ اب آپ سے مطلب آف دے دیا جاتا تھا نا، پریپ لیوز جنہیں کہا جاتا تھا کہ اب آپ تیاری کریں بس اپنے پروفس کی. اچھا بھی تیاری کی، بہت پڑھا، دن رات نہیں دیکھا، کوئی فنکشن نہیں دیکھا، کچھ نہیں، بہت محنت کی، ٹھیک ہے، محنت کی، پھر اچھا پرفارم بھی کر لیا، اللہ سے بھی مدد مانگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ بھئی پروفیسرز کے بچے ہیں اور ان کی سفارش لگ گئی اور ان کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے سب کچھ کروا بھی دیا گیا اور ان کو تو اس ساری اسٹرگل سے نہیں گزرنا پڑا، اور وہ بلکہ جو ہے وہ ڈسٹنکشن بھی لے لی انہوں نے، تو ہم کتنا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے تھے، ہم کتنا انسلٹڈ فیل کرتے تھے، اور ہمیں لگتا تھا ہمارے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی ہوئی ہے.
تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک انجسٹ ایگزامینر، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ اس طرح کے کی سوچ رکھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک انجسٹ ایگزامینر کے طور پہ لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ انجسٹ بالکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تو عدل سے، اللہ ہی تو عدل ہے، تو اللہ کیسے عدل سے، جو عدل اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ایک ہی بات ہے نا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی تیاری نہ کی ہو اس امتحان کے لیے، جبکہ اس امتحان کا نصاب بھی بتا دیا گیا، اس کی ساری منازل بتا دی گئی، ہر بات کھول کھول کے بتا دی گئی، انجام دو طرح کے جو ہے جنت یا جہنم کی شکل میں بتا دیے گئے. یوم قیامت کے بارے میں کتنی تفصیل آتی ہے کہ آخری 2 پارے اسی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں. آخری کچھ سورہ تو ہیں ہی قیامت کا تذکرہ تک، آلموسٹ ہر ایک میں یا ایوری ادر سورہ میں اتنا سب بتا دیا گیا. اس کے باوجود ایک طرف وہ انسان ہو جو کوشش کرتا چلا گیا ہو، اور ایک طرف وہ انسان ہو جو اس بے وقوفی اور دھوکے میں زندگی گزار گیا ہو. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس بے وقوف انسان کی اس وجہ سے مغفرت کر دیں گے کہ جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے وہ کوئی نبی آ کر سفارش کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ یہاں پر تھوڑا سا، اور یہ قرآن میں ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس آیات ہیں قرآن میں جو اس کے بارے میں، اس مضمون کے بارے میں بات کرتی ہیں. کچھ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور پھر آپ لوگ اسے خود بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. سورہ فاتر میں ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آیا نمبر 35 ہے اس کی. پھر سورہ عبس ہے، وہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن انسان بھاگے گا کن سے؟ ان سارے رشتوں سے جس کی محبت میں آج وہ گوڑے گوڑے غرق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. میرے بیٹے، میری اولاد، میرا مال، میرا بھائی، میرے ماں باپ، میرا دوست، میری بیوی، میرا شوہر، یہ سارے رشتے نہ صرف یہ یوم یفر، اس دن فرار حاصل کرے گا، بھاگ رہا ہوگا ان سے. نہ صرف یہ بلکہ ایک دوسرے مقام پر تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ بارگین کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ لے لے مجھ سے، بیٹے بھی لے لے، یہ میری بیوی بھی لے لے، تو میرے ماں باپ بھی لے لے. حالانکہ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں اور کسی بھی رشتے سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ بہت بے لوث ہے، ماں باپ کا رشتہ بہت بے لوث ہے. اس دن وہی ماں کہے گی یہ میرے پیٹ سے پیدا ہوئی اولاد بھی میں دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس دن باپ بھی، وہ جس کو اپنے بیٹوں پہ فخر ہوگا، وہ کہے گا، وہ بیٹے جس نے بھاگ بھاگ کے خدمت کی ہوگی کہ اللہ اگر یہ کچھ ہو سکتی ہے اس کے ایسا ایکسچینج نا کہ میرے بجائے یہ چلے جائیں آگ میں تو مجھے قبول ہے یہ سودا. یہ ہے ان رشتوں کی حقیقت. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو اس دن نفسی نفسی ہے نا، یہ نفسی نفسی ہم آج کر لیں، اس دنیا میں کر لیں. ایسے نہیں کہ ہم اپنے ان رشتوں کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں اور ہم ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیں، آف کورس ناٹ. لیکن کیسے کہ جب ان کی محبت ہمیں اللہ کی محبت سے ڈسٹریکٹ کرنے لگے، فوراً جو ہے وہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے اور ان کو کہیں نفسی کہ نہیں بھائی سوری، میں آپ کی محبت میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تو بھائی اپنی جان کی پرواہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مومن دوست کے بارے میں، یا مومن اپنے دوسرے جانے والوں کے بارے میں، یہ تو جب وہ خود جنت میں پہنچ جائے گا، جب جا کر ہوش سلامت آ جائے گی کہ شکر ہے اب الحمدللہ کہ میں بچ گیا ہوں، تب اس کو ہوگا کہ ہاں جی اب میں سوچوں کہ میرے کون سے رشتے ہیں، میرے کون سے پیارے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے جنت میں. تو ان کو جو ہے وہ پھر شفاعت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا تو وہ کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے تک قرآن کے واضح الفاظ ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھی، ٹھیک ہے، وہ امی ہی و ابی، امی ماں سے بھی، و ابی باپ سے بھی، و صاحباتی ہی و بنی، اپنے دوست سے بھی، صاحبہ اور اس سے اسپاؤس بھی لیا جاتا ہے، و بنی اور بیٹوں سے بھی. تو یہ جب آپ سوچئے کہ ایک ایسا سختی کا مقام ہوگا تو جہاں پر کہ ماں اور باپ تک اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنے کو تیار ہوں گے تاکہ اپنی جان بچ جائے، وہاں پر یہ سوچنا کہ کوئی ایسا نکل کر آئے گا کہ جی جو میری اللہ سے بس یوں کر کے کھٹ کر کے آگے عرضی پیش کرے گا اور جناب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کر دیں گے اور بس میرا تو جو ہے وہ بیڑا پار. تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ایک ریئلٹی چیک دیتا ہے. ان کو تو دے ہی رہا ہے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے طویل عام میں سبھی مومنین کے لیے نا یہ ریئلٹی چیک،
ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ سورہ المدثر میں ہے کہ ان کی جو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی. کن کے حق میں؟ جہنمیوں کے حق میں. یعنی ایون اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کی اجازت بھی دیں گے تو وہ سفارش کرنے والا کسی ایسے انسان کے حق میں سفارش کرتا ہے جس کے اعمال کوالیفائی نہیں کرتے تو سفارش منظور نہیں کی جائے گی. اس سے بھی ایک بہت بڑا ریئلٹی چیک ملتا ہے. یہ جو سوچ لینا کہ ہم کچھ دن جہنم کے آگ میں رہیں گے تو چلو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے یا چلو اپنے کسی مومن دوست کی سفارش سے ہمیں نکال لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ شفاعت کسی قسم کی کوئی اندھی بندر بانٹ وہاں نہیں ہو رہی. شفاعت کی ایکسیپٹنس کا بھی کرائٹیریا ہوگا. تو اگر ایسے کے حق میں کی گئی جو کوالیفائی نہیں کرتا تو شفاعت کینسل، نامنظور. کہہ دیا گیا ہے صاف صاف سورہ مدثر کی آیت کے میں نے آپ کو یہاں پر ریفرنس دیا ہے. تو سورہ الشورى میں آتا ہے ان کے لیے نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہو اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہوگا. ٹھیک ہے. بہت ساری ہیں. سورہ آل عمران میں ہیں بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر فدیے میں بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. زمین بھر سونا سوچی کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اب یہ جو ہمارا سیارہ زمین ہے مطلب آپ کو اب تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں نا. اب تو ہمیں ساری میجرمنٹس جیوگرافیکلی سارے حقائق معلوم ہیں. ٹھیک ہے. گوگل پہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زمین کا رقبہ کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، یہ کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے برابر سونا. اور یہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کہے گا نا کافر، یہ میرے خیال اسی آیت کی آگے اس میں ہے حدیث میں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کافر کہے گا کہ اللہ میں تجھے زمین بھر سونا دیتا ہوں تو مجھے مطلب اس آگ کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دے گا زمین بھر سونا. تو واقعی مطلب آر یو ٹروتھفل ان یور اسٹیٹمنٹ؟ تو وہ کہے گا بالکل بالکل، بس آپ مجھے صرف ایک موقع دیں، آپ مجھے جانے دے دیں دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ، میں آپ کو زمین بھر سونا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یو آر اے لائر، تم جھوٹ بولتے ہو. کیونکہ جب تمہیں میں نے تم سے زمین بھر سونا نہیں مانگا تھا جب تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم سے بہت کم کا مطالبہ کیا گیا تھا. تم تو وہ نہیں دے سکے اللہ کو. تم تو اللہ کے لیے کوئی چھوٹی سی شے اپنے نفس کی قربان کرنے کو تیار نہیں تھے. تم کہاں زمین بھر سونا دو گے؟ یو آر اے لائر. جس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ چند ٹکے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ زمین بھر سونا دے گا؟ نہیں دے گا. تو یہ پھر اس دن کوئی بارگین ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حالات کیا ہوں گے. یعنی ایسی نفسا نفس ایسا سخت دن ہوگا کہ انسان اتنی بڑی بڑی آفرز کر رہا ہوگا اللہ کو، میرا بیٹا لے لے، میری ماں کو آگ میں پھینک دے، میرے باپ کو پھینک دے، میرے بہت پیارے دوست کو پھینک دے، مجھ سے زمین بھر سونا لے لے، کچھ ہو جائے میں بچ جاؤں اس سے. اس قدر سخت، کیونکہ جب جہنم کو لایا جائے گا نا، ٹھیک ہے، وَسُعِّرَتِ الْجَحِيمُ، جب جہیم کو جہنم کو اور بھڑکا کر اور جب کھینچ کر لایا جائے گا تو جب اس کو دیکھیں گے تو ساری کی ساری انسانیت سجدے میں گر جائے گی سوائے منافقین کے. ان کی جو کمرے ہیں وہ تختہ بن جائیں گی. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کا عرش لایا جائے گا تو انسان سارے کے سارے سجدے میں گریں گے سوائے منافقین کے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نفاق سے سجدہ کرتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے نا دل سے. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے کچھ بھی فدیے میں قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارے لائق ہے. پھر سورہ البقرہ میں ہی آگے جا کر ہم دیکھیں گے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ سودا ہو سکے گا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی ہوگی، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. سورہ المومنون میں ہے کہ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو کہا گیا نا وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہ کہ اگر انسان یہ سب سوچے کہ چلو اللہ کی مدد نہیں آئے گی لیکن میں یہاں وہاں سے کر کے کچھ جو ہے وہ کسی اور کی مدد حاصل کر لوں گا، تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل تو کوئی پناہ نہیں دے گا. اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے گا کہ اس نے کسی کی مدد، کہ اس نے کسی پرٹیکولر انسان کی مطلب وہ کوالیفائی نہیں کرتا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، تو اس انسان کو پھر کوئی بھی اور مدد نہیں پہنچا سکے گا. ٹھیک ہے. پھر سورہ الصافات میں ہے کہ تم کو کیا ہوا کہ آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی، یعنی اہل جہنم سے مخاطب ہو کر یہ بات ہوگی. تمہارے لیے دوری ہو، آج تمہیں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں ہوگی. ادھر لاٹ مینی ادر ریفرنسز سورہ الانعام میں، سورہ الحدید میں، سورہ المائدہ میں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر چونکہ آپ لوگوں کا کویشچن تھا
وسیلے سے متعلق، تو اس پر بھی میں نے تھوڑا ہوم ورک کیا تھا، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو شفاعت کے بارے میں ایک دو باتیں اور وسیلے کے بارے میں ایک دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، شفاعت کا یہ ہے کہ قرآن کا اگر ہم کانسیپٹ دیکھتے ہیں شفاعت کا، تو ہمیں دو طرح کا ملتا ہے. یا تو شفاعت کا کلی انکار ہے، ٹھیک ہے، لا شفاعت، کوئی شفاعت، یعنی وہ دن جس دن کسی کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یا ایکسیپشن اگر آتی ہے تو اللہ کی اجازت کی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا مگر اس کے، من ذا الذی کون ہے جو یہ جسارت کر سکے. ٹھیک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے نزدیک، یعنی کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش کرنے کی جسارت بھی کر سکے، یہ کوشش بھی کر سکے. الا مگر، کون؟ وہ باذنہ، جسے اس کی اجازت مل گئی، مگر صرف اس کی اجازت سے، مگر صرف اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ یا تو بالکل کلی انکار ہے، اور یا پھر یہ کہ اللہ کی اجازت سے. اور شفاعت کے بارے میں جو ہمیں حدیث شفاعت ملتی ہے نا، وہ حدیث شفاعت جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہونے کے بارے میں شفاعت ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے جلال میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہو کسی سے، جب آپ بہت غصہ ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بنیان و انسان سے حساب شروع کرنے کے لیے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، اس قدر جلال ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو جب انسان کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو پھر مختلف انبیاء کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کریں، تاکہ اگر جہنم میں بھی ہمیں بھیجنے کا فیصلہ کرنا ہو تو کر دیں، اب ہم سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا. یہ قیامت تو ایسا قیامہ بن گیا ہے کہ اب ہم اس کو نہیں مزید ہم ٹالریٹ کر سکتے، انڈیور نہیں کر سکتے. تو اللہ سے کہیں حساب کر کے جہنم میں پھینکنا ہے، جہنم میں پھینک دے. تو پھر وہ مختلف انبیاء کے پاس ہے، جب ہوتے ہوتے ہر نبی کو اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خطا یاد آئے گی اللہ کی حضور، تو وہ ان کا نہیں ہوگا ان کا حوصلہ کہ وہ اللہ سے شفاعت کریں. تو ہوتے ہوتے جو ہے وہ جب انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بے شک ہاں اللہ نے یہ مجھے دیا ہے، یہ کہ یہ ایک جو مرتبہ ہے، فضیلت ہے، وہ مجھے دی گئی ہے. تو پھر آپ کو مقام محمود جو عطا کیا جائے گا، جو کہ جو قیامت کا میدان ہے، اس سے ایک بلند مقام ہے، اللہ کے عرش کے پاس ایک بلند مقام ہے. وہاں پہ آپ کو ریز کیا جائے گا اور آپ اللہ کے حکم سے سجدے میں گرے رہیں گے، اور آپ کو اللہ اپنی تعریف کے کلمات سکھائے گا، اور نامعلوم کہ وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا. پھر اس بات کی اجازت ملی جائے گی کہ پھر یہ شفاعت ہوگی کہ حساب کتاب شروع ہو. پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جو امتی ہیں وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے. پھر ان کے بارے میں آپ دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے امت محمدی کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ایک اپنے نبی کی رحمت کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہم پر یہ رحمت کی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو پھر جو جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کے لیے آپ شفاعت کریں گے، لیکن جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے تب آپ شفاعت کر سکیں گے. اور پھر جتنوں کی آپ کو پرمیشن ملے گی اتنے انسانوں کو آپ نکال کر لا سکیں گے. لیکن شرط کیا ہوگی؟ جس کے دل میں ایٹ لیسٹ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. اس کا مطلب ہے کہ نفاق والے تو ایکسکلوڈیڈ، جن کے دل جو منافقین تھے وہ تو ایکسکلوڈیڈ ہو گئے. تو یہاں پر اہل یہود کو یہ بھی میسج دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم یہ جو اس وقت منافقت سے کام لے رہے ہو نا، تو یہ جو تمہیں جہنم کی آگ تھوڑے دنوں کو چھوئے گی، کہیں یہ پرماننٹ نہ بن جائے نفاق کی وجہ سے. کیونکہ اگر کسی کی حق میں سفارش قبول ہوگی تو وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا. تم تو دل میں منافقت لے کے پھیرے ہو، تو تمہارے لیے تو ایون وہ شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی جو کہ جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جن کے حق میں ہوگی. اور مومنین کی یا نیک لوگوں کی شفاعت کیسے قبول ہوگی؟ جب وہ خود جنت میں چلے جائیں گے، داخل کر دیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے جب وہ کوالیفائی کر جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ ایک یہ سمجھ لینا نا کہ بس کچھ بھی صحیح غلط کر کے اور ہم چلے گئے اور بھئی بس جو ہے وہ نبی کی سفارش آ جائے گی یا کسی ولی کی سفارش آ جائے گی، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. یا یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ معاذ اللہ کسی کی سفارش اللہ کو عاجز کر دے گی. یعنی کوئی نبی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اگر وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک معاذ اللہ کوئی بھار ہے کہ اب وہ لازمی جو اللہ تعالیٰ عاجز ہو کے اس بات کو وہ کریں. تو یہ اس طرح کا کانسیپٹ رکھنا جو ہے یہ پھر ہمارے عقیدے کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ حق کو ناحق کر دے گی کسی کی سفارش، یا
جو ہے وہ کوئی زبردستی اللہ یا کسی کو یہ کلی اختیار ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کانسیپٹ غلط ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، عدل یا عوض نہیں لیا جائے گا. فدیہ ہم جیسے آپ کو پتا ہے کہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل چیز کو ریپلیس کر دے، اس کا قائم مقام بن جائے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی روزہ چھوڑتا ہے، نہیں رکھ پاتا کسی وجہ سے، تو اس کا فدیہ دیتا ہے، تو وہ جو فدیہ دینا ہے وہ اس روزے کا کفارہ بن گیا، قائم مقام بن گیا. لیکن اس دن اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا. پھر انسان جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہماری نیکیوں کے بدلے، ایون چاہے ہم توبہ نہیں بھی کر پا رہے کانشیسلی، تو وہ صغیرہ گناہ ہماری نیکیوں سے، وہ نیکیاں ان کا کفارہ بنتی رہتی ہیں. تو جو بھی اس کا مطلب ہے ممکن ہوا، وہ عمل سے ہی ممکن ہے. جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں اسی سے ممکن ہے. پھر یہاں پر آپ لوگوں کا کویشچن تھا وسیلے کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کیا تھا. وسیلہ جو ہے نا ورڈ، کیونکہ یہ رابعہ نے پوچھا تھا لاسٹ ٹائم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تعلق سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں، اور سعدیہ نے بھی یہ کویشچن کیا تھا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ بات کیجیے گا. تو یہیں چونکہ شفاعت کی بات ہو رہی ہے تو یہیں پہ میں آپ سے وسیلے کی بات بھی کر لیتی ہوں. دیکھیں وسیلہ جو ہے قرآن میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرا سورہ المائدہ میں. اور جو وسیلے کا آپ اگر ترجمہ دیکھیں گے ڈکشنریز میں، عربک لغت میں، تو آپ کو ملے گا قرب. ٹھیک ہے. اللہ کا قرب، جیسے وہ کہتے ہیں نا وسیلہ جو ہے وہ ایکچولی جنت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، جو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے قریب ایک جگہ ہے جنت کی، جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ آپ ان کو وسیلہ عطا فرمائیں، وہ بیسیکلی جنت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے، اللہ کے قریب والا جو آپ کو عطا کیا جائے گا. تو وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب، اور اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وسیلہ اختیار کرنا. ٹھیک ہے. وسیلہ اختیار کرنے کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام چیز ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کلی حرام بات ہے یا یہ کوئی کلی شرک ہے. اگر ہم اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنا، یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتا ہے. وہ ہے نا کہ وَإِنَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہماری لہٰذا تو اب ہماری مغفرت فرما. ٹھیک ہے. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وہ جو آگے ساری دعا کنٹینیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائیے. ٹھیک ہے. تو کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم نے آپ کو یعنی اس ایمان کو ہم نے آپ کی قربت کا وسیلہ بنا لیا. تو ایمان کو انسان جو ہے وہ وسیلے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ، اور سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے لیے ہیں، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے پکارو. یا پھر ہم اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم احادیث میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے، جیسے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا تھا پتھر سے، تو بہت ایک ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ٹیسٹنگ سچویشن ہو گئی تھی، یعنی ایک ایسی مشکل تھی جس کے لیے ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی تھی. تو یعنی ایک ایسی جتنی بڑی مشکل ہے اتنی ہی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم اور قریب ہو جائیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت اختیار کرنے کے لیے کس چیز کو ذریعہ بنایا، کس کو وسیلہ بنایا؟ اپنے نیک مال کا واسطہ دیا اللہ کو، اپنے نیک مال کو وسیلہ بنائے کہ اللہ میں نے فلاں جو زندگی میں کام کیا تھا نا وہ بہت اخلاص سے کیا تھا تیرے لیے، وہ نیکی بہت مجھے محبوب ہے، وہ میں نے بڑی ہی اپنی جو ہے نا وہ سب کچھ تیری محبت میں قربان کر کے میں نے فلاں نیکی کی تھی، بڑے خلوص نیت سے کی تھی. تو وہ اگر تجھے قبول ہے تو اسے وسیلے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے، یعنی اسے اس ذریعے کے طور پہ مجھ سے قبول کر لے جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے نکال لے. تو نیک مال کا وسیلہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نیک انسان سے دعا کروانا.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ہوتے تھے تو صحابہ کرام اور بھی جو لوگ آتے تھے وہ آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. نیک انسان سے دعا کروانا ہے، نیک انسان کا واسطہ نہیں دینا. ان سے بھی جا کر، جیسے ایک عورت تھی، وہ ان کی بینائی نہیں تھی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی تھوڑا بہت مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں غیب سے آپ کو دیا ہوا تھا یا حکمت دی ہوئی تھی یا فراست دی ہوئی تھی، تو اس کی روشنی میں آپ نے کہا کہ میں اگر دعا کروں گا تمہاری بینائی آ جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس صبر کا اجر، آپ کو پتا تھا کہ جنت ہوگا، تو وہ آپ اسے اخروی اجر کے طور پہ بتا رہے تھے کہ اگر تم اس ٹرائل کے ساتھ راضی برضا رہو گی تو تمہیں بہت زیادہ بڑا انعام ملے گا. تاہم دعا سے انسان اللہ سے وہ حاصل کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اس نے لیکن کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے میری بینائی ہی کی دعا کیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تم بھی اللہ سے دعا کرو. تو آپ یہ دیکھیے کہ وسیلے کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہو جانا. یہ جو ہوتا ہے نا ہماری ایک اور مینٹیلٹی کہ ہم پہ مشکل آتی ہے اور ہم اس کا بھار دوسروں پہ پھینکتے رہتے ہیں، یعنی خود ہم تب بھی صرف کیا ہے، انگزائٹی میں ہے، پریشانی میں ہے، رونا پٹنا ہے، فلاں کو شکایت، فلاں کے سامنے ذکر، فلاں کو بتانا ہم پہ کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. لیکن اللہ سے قربت پھر بھی اختیار نہیں کرنی اس طرح کی جیسے کہ کرنی چاہیے. نہیں سوچنا کہ کوئی غلط نہ ہو گیا ہو، استغفار بڑھاؤں، تنہائی کا وقت اللہ کے ساتھ بڑھاؤں، اللہ سے پوچھوں کیا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ ناراض ہو گئے، کیا بات ہو گئی، اللہ سے راز و نیاز کروں، اس کو بتاؤں کہ مجھ پر کتنا بڑا بوجھ ہے، نہیں چلا جا رہا، اللہ منوں کا پتھر ہے، آپ ہی اٹھا سکتے ہیں، آپ ہی آسان کر سکتے ہیں. تو یہ کام دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یہ بھی ہدایت دی کہ تم خود بھی دعا کرو گی اور میں بھی دعا کروں گا تمہارے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بینائی دے دی. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی آپ سے جو ہے وہ دعا کروایا کرتے تھے. آپ سے دعا نہیں کرتے تھے، آپ کے ذریعے اللہ کے سے دعا کرواتے تھے، ساتھ خود بھی کرتے تھے. تو کسی نیک انسان کو کہہ دینا، ابھی بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں میں بھی استحقاق دیا ہوتا ہے نا، جیسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا کے بارے میں تو کہا گیا انکنڈیشنل قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جبھی تو ہمارے لیے ہمارے سب سے بڑے پیر اور امام ہمارے ماں باپ ہیں. جب تک زندگی میں وہ زندہ ہے، ہمیں کسی اور پیر کے پاس جا کے دعا کروانی کبھی بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنی کہ ان کی دعا. اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ بھی شرط نہیں رکھی کہ جس کے ماں باپ نیک ہوں گے انہی کی دعا ان کی اولاد کے حق میں قبول ہوگی. ماں باپ دعا کریں گے، خلوص سے کریں گے، تڑپ سے کریں گے، اللہ سنے گا ان کی دعا ان کی اولاد کے حق میں. تو ماں باپ کی دعا، یہ جیسے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ بیٹا آپ ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اپنی بہن کے لیے کرو، اپنے دوست کے لیے کرو، کیونکہ آپ چھوٹے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بچوں کے گناہ نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں موسٹلی، تو ہم ان سے دعا کرواتے ہیں. تو اس طرح کسی سے دعا کہنا یا دعا کروانا یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی حدیث ہے. پھر نبی کریم مرنے کے بعد جو ہے وہ کیا، صحابہ کا اسوہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ جب بارشوں کا سلسلہ رک گیا اور قحط پڑ گیا، تو آپ نے جب نماز استسقاء پڑھائی اور آپ جب دعا کے لیے، تو آپ نے یہ کہا اس وقت کہ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، یعنی اللہ کا قرب اختیار کرتے تھے. اب وہ تو ہے نہیں ہمارے درمیان، تو آپ ان کی قبر پر نہیں گئے. یہ نہیں کہا کہ چلو اب ان کی قبر پر جا کر ان کو کہہ دیتے ہیں، ان کی قبر پہ نہیں گئے. آپ نے کہا چونکہ اب آپ کے چچا، یعنی آپ کی نسبت سے آپ کے چچا زندہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم ان سے کہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے، یعنی گویا ان کا یہ مطلب تھا کہنے کا کہ ہمارے وہ اپنے سے زیادہ نیک انہیں سمجھ رہے ہیں نا، انہیں نیک انسان سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے ذریعے سے اب اللہ تعالیٰ سے دعا. تو ان کو کہا کہ آپ دعا کیجئے، اور باقی سب نے بھی دعا کی، ظاہر سی بات ہے، لیکن ان کو خاص طور پہ کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بارش برسائی. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نیک انسان سے مرنے کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کا یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر یہ کبھی بھی کہا ہو کہ اللہ کے رسول چونکہ آپ ہمیں سن رہے ہیں تو ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. ٹھیک ہے، تاہم اگر اس کو کہا جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ اسے شرک نہیں کہا جا سکتا انٹل انلیس نیت یہ ہو کہ آپ اس مردے کو دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک لغو بات ہے. لغو بات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہے. ایون اگر وہ زندہ بھی ہے، وہ شہید بھی ہوئے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ زندہ ہیں وہاں پر، بالکل جیسے کہ شہداء کو تو وہاں پر رزق بھی دیا جا رہا ہے، ان کی تو پوری ایک یعنی کہ فزیکل لائف بھی آن گوئنگ ہے نا. تو
پھر بھی ہمیں اس بات کا تو یقین نہیں ہے نا کہ اگر ہم یہاں کھڑے ہیں تو ان تک لازمی بات پہنچ ہی گئی ہے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بیریئر ہے، برزخ کہتے بیریئر کو ہے. تو وی ڈونٹ نو کہ وہاں وہ سن رہے ہیں، اور اگر انہوں نے سن بھی لی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے اللہ سے انہوں نے ہمارے لیے دعا کی بھی ہے یا نہیں کی ہے. تو اسی لیے یہ لغو بات میں آتا ہے. تاہم جب تک نیت یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے ذریعے کہ مجھے یہ مدد کرے گا، تب تک یہ شرک میں نہیں آتا، شرک میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ لغو بات میں آتا ہے. پھر ایک اور لیول ہے جس میں آ جاتا ہے، جب یہ جو خاص طور پہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگنا، آپ کو آپ کی کہ یا اللہ یہ تیرے رسول ہیں تو ان کے طفیل، ان کے صدقے یہ، تو اس میں اگین نیت دیکھنی پڑے گی. اگر تو یہ نیت ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہ زور زبردستی کر کے، یا کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ پہ کوئی بس اگر ہم نے انہیں کہہ دیا نا اور انہوں نے آگے اللہ کو کہہ دیا نا، تو بس پھر اب تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، اگر تو کسی کا یہ قید ہے نا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ مجبور ہو کے اللہ کو ماننی ہی پڑے گی، یہ تو اللہ کو عاجز کر لیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. کچھ علماء اسے حرام اور شرک بھی کہتے ہیں، سارے نہیں کہتے لیکن کچھ علماء اسے حرام اور شرک بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی عزت، اللہ کے غلبے، اللہ کے عزیز ہونے میں اور کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اچھا یہ لیکن اس کے بارے میں دو آرائیں ہیں کہ ناجائز ہے، ایک یہ رائے ہے، اور دوسری رائے کیا ہے کہ یا حرام اور شرک ہے. پھر اگر ڈائریکٹلی ہی یہ ہے کہ میں تو اس ہستی سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو ہی مجھے اللہ سے کوئی مدد لے کے پہنچا، اور نیت بھی یہ ہے کہ اللہ اس ہستی کو دے گا اور اس کے ذریعے اور یہ مجھے آگے مدد پہنچائے گا، یا میری مدد اس سے آنی ہے، تو یہ تو کھلا کھلا شرک ہے. کسی بھی طرح میری مدد پہنچنے میں کوئی اس ہستی کا ہاتھ ہے تو پھر یہ کھلا کھلا شرک ہے. ٹھیک ہے، غائبانہ مدد کی بات ہو رہی ہے. غائبانہ مدد ہم ایسے نہیں مانگ سکتے کہ ہم کسی فرشتے کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی چونکہ تم نے جو ہے وہ فلاں انسان کی بھی جان بچائی تھی، تو تم میری بھی تم جو ہو نا وہ اس وقت میں بڑا مشکل میں ہوں تو تم میری بھی جو ہے نا وہ کر دو ہیلپ. یہ شرک میں آئے گا، غائبانہ نہیں. ہاں سامنے آپ کے کوئی وسائل ہیں اور آپ نے اختیار کیے، وہ شرک میں نہیں آتا. جیسے آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے اپنے بچے کو کہا مجھے پانی کا گلاس لا دو، تو اس سے یہ ہیلپ لینے کا مطلب شرک نہیں ہو گیا. غائبانہ یہ صرف اور صرف ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی آگے ڈسکریشن ہے، وہ کسی فرشتے کو بھیجیں، یا وہ فرشتوں کی فوج کو بھیجیں، یا وہ کسی جن کو بھیجیں، یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ولی کی روح کو بھیجیں، یا کسی ولی کی فوج کو بھیجیں، جس کو مرضی بھیجیں، یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے. میرا آپ کا کام ہے ہم نے اللہ سے کہنا اللہ تعالیٰ مدد تیرے سے آنی ہے، تو نے کیا ذریعہ اختیار کرنا ہے، یہ تیرا کام. مجھے صرف اتنا پتہ ہے تو میرا رب ہے، تو میرے لیے دروازے کھولے گا، بس دیٹس اٹ. کون سا دروازہ کھولنا ہے وہ اللہ کی ڈسکریشن ہے، وہ جو مرضی دروازہ کھولے، ہمیں سے کیا، ہمارا تو پرابلم، ہمیں تو اللہ سے وہ جو ہے کہ وہ ہم اپنی مشکل آسان کروانا چاہ رہے ہیں نا، ہمیں تو اپنی دعا قبول کروانی ہے نا، ہمیں تو یہ جو ہے وہ اپنا تعلق بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ عقیدہ رکھ کر مانگنا کہ جی میں اس قبر والے سے، ایون یا میں اس زندہ انسان سے بھی، کہ یہ مجھے کوئی نہ کوئی مدد جو ہے وہ دینے پہ قادر ہے نا، تو یہ بھی کھلا کھلا شرک ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ کہنا، اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو میرا اللہ سے تعلق ہے ہی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بہت گنہگار بندہ ہوں، لیکن ایک اور تعلق کا میں اللہ کو جو ہے وہ وسیلہ دے رہا ہوں یا واسطہ دے رہا ہوں. کیسے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بہت گنہگار ہوں، لیکن میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں. تو یہ وہ جو محبت میری ان کے ساتھ ہے، اسے اگر آپ میری طرف سے ایک وسیلہ سمجھ لیں، اور چونکہ آپ کو بھی اس بات سے محبت ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں اور ان سے محبت رکھیں، تو یہ بالکل جائز ہے کہنا. کیونکہ یہ بیسیکلی فقہا کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ عمل ہی، یعنی جو ہم عمل کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے وسیلہ مانگتے ہیں، اٹ از ایکویلنٹ ٹو دیٹ. کیونکہ اپنے نبی پر ایمان لانا ہمارا نیک عمل ہے، اپنے نبی سے محبت رکھنا ہمارا نیک عمل ہے، ان کا امتی ہونے پہ اللہ کا شکر گزار ہونا یا اس نعمت کا احساس ہونا، یہ جو ہے وہ ہمارا نیک عمل ہے. اور ان کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرنا جتنا بھی ہم کر پاتے ہیں، یہ ہمارا نیک عمل ہے. اور جب ہمیں کبھی مصیبت پڑی تو ہم نے اپنے اس نیک عمل کا اللہ کو واسطہ دیا، اس کو وسیلہ بنایا، تو یہ بالکل جائز ہے. تو اٹ آل ڈیپینڈس
کہ ہماری نیت کیا ہے. جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے نا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس نے میرا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کی دعا قبول کر لی گئی. ٹھیک ہے، تو درود بھیجنے کو ہی بیسیکلی یہ جو ایک آخری والی صورت آپ کو سچویشن بتائی ہے نا، درود کیا ہے؟ ہم اپنے نبی پر صلات اور برکت اور سلامتی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بھیجیں. تو بیسیکلی ہم اپنے نبی سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. تو اسی کو اگر ہم لفظوں میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں اور اور تیرا شکر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو اس بات کو میرے لیے وسیلے کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ درود ہی کو ہم نے ایک لیمن لینگویج میں کنورٹ کر دیا. یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک نہیں آتا. تو شرک کی اس سارے میں یہ جو ہم وسیلہ سیکھ کرتے ہیں نا، اللہ کی قربت کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے لیے ذریعے اختیار کرتے ہیں، اس میں سے ایک ہے جو کھلی کھلی شرک کی شکل ہے. اور وہ یہ سمجھ لینا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی اینٹیٹی، کوئی بھی جو ٹول ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے ہیلپ کرے گا، یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی مدد سنیچ کر کے مجھ تک پہنچا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کا کوئی بھی اختیار ہے مجھے کسی بھی طرح کی مدد کرنے میں میری مشکل میں. تو یہ جو ہے وہ شرک کی جو ہے وہ شکل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب. تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ 2 آیات تک ہی اس کو کرتے ہیں ہم. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعات شروع کریں گے اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی تھیں یا جو نعمتیں ان پر کی تھیں، ان کی آگے مزید ڈیٹیل ہے کہ یہ ہوا یا یہ ہوا تو یہ عطا کیا گیا، یہ عطا کیا گیا، پورے ایک فرد جرم جو ان پر عائد کی جائے گی اور ان کا مقدمہ پھر کلوز کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹائم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.